السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وفی فرقانہ الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم سامعین کرام، ناظرین حضرات، میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، جس کا میں نے عنوان دیا ہے اللہ کیا دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا اور تم کو قبیلے میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہیں جانا جائے، پہچانا جائے، تمہاری پہچان کے لیے یہ قبیلہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے یہاں مکرم اور بہتر شخص وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو۔ تقوی کا معنی ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے یا جن کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے اسے ہمیں بجا لانا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا معیار، اللہ رب العالمین اپنے بندے اور انسان کو اگر کسی کو کسی پر فضیلت دیتے تو آج کی اس دنیا کے اندر اور آج کے اس دور کے اندر ہمارے بہت سے لوگ، بہت سے انسان، کوئی تو خوبصورت ہے، کوئی تو خوبصیرت ہے، یا کوئی تو کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی تازہ ہے، یا کوئی لمبا ہے، یا کوئی ناٹا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہر قسم کے لوگ بستے ہیں، اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے ہیں، اور طرح طرح کے انسان ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر یہی انسان، اگر کوئی گورا ہے، وہ کالے کے اوپر اپنے آپ کو فضیلت دیتے ہیں، اپنے آپ کو ناٹے پر لمبے والے فضیلت دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس بات کی بالکل صاف وضاحت فرما دیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اجسامکم، کہ اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے نہ صورت کی طرف دیکھتا ہے کہ تم کتنا گورا ہو یا کالا ہو، ولا الى اجسامکم، اور نہ تمہارے دیہو یا اور نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے کہ تمہارا جسم کتنا ہٹا گھٹا ہے، یا تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے، یا جسم کتنا لمبا یا ناٹا ہے۔ محترم ناظرین، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین کے یہاں جو چیز دیکھا جاتا ہے وہ تمہارے دل دیکھا جاتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھا جاتا ہے، یعنی تم کس کام کرتے ہو، اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتے ہو یا نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں، اس چیز کو اللہ رب العالمین تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو، کام کرتے ہو، اس کام کے بارے میں تمہارے دل میں کیا خیال ہے۔ اگر ہم کوئی نیک کام کر بھی لے، اگر کوئی ہم اچھے کام کر بھی لے، اگر اس کے اندر ہمارا دل، ہماری نیت اگر خالص نہیں ہے تو وہ کام ہمارے لیے وہ باعث رحمت کے بجائے ہمارے لیے باعث زحمت بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی کام کو اپنے دل میں یہ سوچے کہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ سماج میں کے اندر، گاؤں کے اندر، علاقے کے اندر ہمیں کوئی بڑا مانے، بڑا جانے، اور ہمیں ہر محفل میں ہر جگہ بلائے، اور ہماری پوزیشن کیا ہو، اوپر میں ہو، اگر اس نیت سے اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوشی کرنے کے بجائے
تو اس کے لیے یہ کام رحمت کے بجائے زحمت بن جائے، چاہے وہ دینی کام کوئی بھی دینی کام ہو۔ اگر کوئی انسان کسی مسجد یا مدرسے یا اور کسی چیز کی ذمہ داری پر ہے، عہدے پر فائز ہیں، یا اپنے گھر کا وہ کوئی شخص ایسا شخص ہے جس کو اپنے آپ کے اوپر، اپنے گھر والے کے اوپر، اپنے گھر والے اس کو مانتے ہیں، اس کی بات پر اپنی زندگی کو اس دنیا کے اندر گزارتے ہیں، اگر وہ یہ سوچے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوشی نہ کرنے کے لیے ہم اپنا دباؤ اور ہم اپنا رعب لوگوں کو میں پھیلانے کے لیے ہم اپنا کیا کہتے ہیں اپنا دبدبا علاقے کے اندر پھیلا رہے ہیں، تو ان کی یہ سوچ غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ اگر کوئی کام کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے بارے میں اس بندے کا کیا خیال ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 شخص کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، حالانکہ اس نے نیک کام کیے، لیکن اس نیک کام میں، اس نیک عمل میں اس کا دل ریاکاری میں شامل ہو گیا۔ پہلا وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کے راہ میں خوب لڑائی کی، جہاد کیا۔ روز قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اے میرے فرشتے، اس شخص کو جہنم کے اندر ڈھکیل کر پھینک دو، تو وہ شخص کہے گا اے الہ العالمین، ہم نے تو آپ کے راہ میں جہاد کرتے کرتے مر گئے، انتقال ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں دنیا کے اندر لوگ بہادر شخص کہے کہ ارے کتنا بہادر ہے، جنگ کے اندر اپنا جان کھپا دیا، اپنا جان دے دیا۔ تمہاری نیت یہ تھی، اس لیے تمہاری نیت کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل چکا ہے، آج تمہارے لیے کوئی یہاں بدلاؤ نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ دوسرا شخص ہوگا جو کہ عالم دین کو جاننے والا، دین کو سیکھنے والا ہوگا اور دوسروں کو سکھایا بھی ہوگا، لیکن اس کی مقصد، اس نیک عمل میں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تاکہ دنیا کے اندر اسے عالم کہے، دنیا کے اندر اسے خطیب کہے، دنیا کے اندر اس کو مقرر کہے اور ہر محفل میں، ہر اسٹیج پر اس کو بلائے تاکہ دنیا کے اندر اس کو قاری کہے۔ اس نیت سے اگر کوئی عالم یا قاری یا خطیب بنتا ہے تو روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی کہے گا کہ اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو، تو وہ شخص کہے گا کہ اللہ ہم نے تو اپنی زندگی آپ کی قرآن اور احادیث کو سیکھنے اور سکھانے میں لگا دیا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اس دن کہ تم نے دنیا کے اندر اس لیے یہ کام کیا تھا تاکہ دنیا کے اندر تمہیں خطیب کہے، مقرر کہے، عالم کہے، قاری کہے، تو دنیا میں تمہیں کہا جا چکا ہے، آج تمہارے لیے یہاں کوئی بدلاؤ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح سے تیسرا آدمی وہ ہوگا جو اس دنیا کے اندر بڑے بڑے محفلوں میں بڑے بڑی مسجدیں بنائے ہوں گے، بڑے بڑے گاؤں میں دیہاتوں میں مدرسے بنائے ہوں گے اور دوسرے صدقات کیے ہوں گے، خیرات کیے ہوں گے، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جہنم کے اندر ڈالنے کے لیے کہیں گے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ الہ العالمین، ہم نے آپ کے لیے ہمارا اتنا مال ہم نے سب اللہ کے آپ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی فرمائیں گے کہ تم نے خرچ اس لیے کہا تھا تاکہ تمہیں دانی آدمی کہے، تاکہ تمہیں دان کرنے والا کہے، تاکہ تمہارا کیا ہو، علاقے کے اندر چرچا ہو کہ اس جلسے کے اندر، اس محفل میں، اس مسجد میں کتنا ہزار کتنے لاکھوں روپے اس نے خرچ کیا۔ تم نے یہ کام صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، لہٰذا آج تمہارے یہاں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس شخص کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ محترم ناظرین، تو اس حدیث کے اندر ہم نے دیکھا کہ تینوں شخص بڑے بڑے کام، بڑے نیک اعمال کیے، لیکن اس نیک عمل میں اس کا دل، اس کا جگر ریاکاری میں شامل ہو گیا، اس کی نیت میں ریاکاری آ گئی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق برائن فقد اشرک، کہ جو شخص بھی کوئی چیز خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دان کرتا ہے، اگر اس نے اس نیت سے خرچ کیا کہ لوگ ہمیں دانویر کہے، لوگ ہمیں دان دینے والے کہے، تو اس نے شرک کیا، یعنی شرک جیسے گناہ اس عمل کے اندر ہے۔ محترم ناظرین، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا
کہ نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی عربی کو نہ کسی عجمی پر فضیلت ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت ہے، اور نہ کسی عربی کو دیہاتی پر فضیلت ہے۔ اسی طرح آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں بہتر افضل شخص وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بہتر ہو، تقوی کے اعتبار سے افضل ہو۔ اور اللہ کے رسول نے آگے اس آیت کریمہ کو پڑھا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال، جس کی اگر ہم لفظ دیکھیں بخاری کے اندر تو اس لفظ کا معنی اگر ہم کوئلہ کے معنی سے کریں یا کوئلہ کے رنگ کے معنی سے کریں تو کوئی غلط نہ ہوگا، یعنی کوئلہ کا رنگ جتنا کالا ہوتا ہے اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول معراج میں گئے اور جنت کے اندر حضرت بلال کی آہٹ سنی، تو جب اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر پھر آئے تو مسجد میں پھر لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا، تو اس واقعہ کو سن کر بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چودھرے، بڑے بڑے پیسے والے، دولت والے اس بات کو سن کر وہ اپنے بیٹی، اپنے بہن حضرت بلال سے شادی کروانے کے لیے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت بلال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی، جنت کی گارنٹی دے دی۔ تو صحابہ کا سوچ یہ تھا کہ یہ جنتی شخص کو اگر ہم اپنی بہن، اپنے بچے دیں گے تو ہمارے بچے بھی، ہماری بہن بھی وہ جنتی والے عمل کریں گے اور اس کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ اس وقت نہ رنگ دیکھتے تھے، نہ شکل دیکھتے تھے، نہ صورت دیکھتے تھے۔ آج ہم ہر اعتبار سے گرے پڑے ہوئے، اگر کوئی نیک آدمی کا پیغام آ جائے نکاح کے لیے تو وہ یہ سوچیں گے ارے وہ 5,000 4,000 تنخواہ میں کیا ہوگا ہماری بہن، ہمارے بیٹی کا، ہم وہاں شادی نہیں کریں گے۔ اس کا سوچ، اس کی فکر صحابہ کی فکر سے کتنا الگ ہے دیکھیے۔ کوئی نیک آدمی اگر آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی سے اگر کوئی شادی کرنے کے لیے پیغام دے، چاہے اس کا تنخواہ کتنا بھی نہ ہو، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ ایک اچھے آدمی کے ہاتھ میں ہم اپنی بیٹی، اپنی بہن کو دیں گے تو اس اچھے آدمی کے ساتھ ہماری بہن، ہماری بیٹی بھی وہ اچھے والے کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اور اس نیک اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ سوچ ہمارے اندر رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو میں اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے الہ العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے مال، اپنے دولت، اپنے جسم اور اپنے صورت پر فخر نہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان گناہگار ہیں، اللہ تعالی ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔